سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سورۃ الانعام کا 5واں رکوع 7ویں پارے کا 11واں رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، یعنی فقر و فاقے میں، افلاس میں اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا۔ لعلہم یتضرعون، کہ وہ کسی طرح گر گرائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ یعنی جب رسول بھیجے گئے اور لوگوں نے ان کا انکار کیا تو ان پر تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکلیفیں جو آتی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس طرح عرض کرے، مالک و مولا، تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس تکلیف پر بھی ہم راضی ہیں، اور اپنا محاسبہ کرے، جو گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑے، سچی پکی توبہ کرے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑائے ہوتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، وہ بارگاہ الہی میں عاجزی کرنے کے بجائے کفر پر اور جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ یعنی جب تکلیفیں آئیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے، اللہ کے حضور گر گڑاتے، اس کے بجائے انہوں نے اور گناہ کیے، ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ یہ گناہوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ جب آدمی گناہ کو اچھا سمجھے، برائی کو اچھا سمجھے، تو اب تکلیف جب اسے آئے تو وہ کیسے گناہوں سے توبہ کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہوگا۔ آج یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ الحمدللہ مسلمان کفر سے اور شرک سے تو محفوظ ہے، لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ نہ جانے کون سی خطا ہو گئی، کیوں تکلیف آ گئی، حالانکہ بے شمار خطائیں ہیں۔ تو جب گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تو ایسے موقع پر بھی انسان رجوع نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ آدمی کام غلط کرے اور اسے اچھا سمجھے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم غلط کو غلط سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے ٹھوکر لگے گی اور اسے احساس ہوگا تو گناہ سے توبہ کر لے گا، لیکن جو گناہ کو اچھا سمجھے اسے پھر ٹھوکر لگنے کی صورت میں بھی احساس عام طور پر نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، اور وہ کسی طرح ہدایت پذیر نہ ہوئے، نصیحتیں انہوں نے کسی طرح قبول ہی نہ کی، نہ تو مصیبت کے آنے سے انہوں نے نصیحت قبول کی اور نہ انبیاء کی نصیحتوں کو انہوں نے قبول کیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت، سلامتی، رزق کی وسعت، عیش وغیرہ کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیں، غور کریں، پہلے انہوں نے نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ان سختیوں تکلیفوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، تو ان پر ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کر رہا ہو
پھر بھی مسلسل نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ کا اب اچانک مجھ پر عذاب تو نہیں آئے گا، ڈر جانا چاہیے۔ آج ہم جب کافروں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں لوگوں کے خیال آتا ہے کہ ہم تو تھوڑی سی غلطی کریں تو فوراً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ کافر اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کا اسٹیپ وہ آ چکا ہے کہ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اب ان کا عذاب قریب ہے، اور ہم چونکہ مومن ہیں ہم پر کرم ہے کہ ہم ذرا غلطی کرتے ہیں فوراً ہمیں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اور جتنا انسان نیک زیادہ ہوگا اتنا ہی غلطی پر فوراً اسے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے پاؤں کی جگہ الٹا پاؤں غلطی میں پہلے رکھ دیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، تو غیب سے ندا ہوتی ہے، اے ہمارے بیل، اے ثوری، ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے نام کے آگے ثوری لگا لیا، اور جب کوئی کہتا سفیان ثوری آپ خوش ہو جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد میں الٹا قدم بے خیالی میں کوئی رکھ لے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جھنجھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب ان کو قرب الہی کی منزل حاصل ہے۔ جو ہمارا پیارا ہوتا ہے اس کی تھوڑی غلطی پر بھی ہم اسے تنبیہ کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے ہم اس کی بڑی بڑی غلطیوں پر بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں یا ہم کوئی گناہ کر دیں تو فوراً کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور کافر تو اتنے گناہ کرتے ہیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم مومن ہیں تو ہمیں فوراً جھنجھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا، اور وہ ان نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے اور تکبر کرنے لگے، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، اچانک عذاب آیا تو یہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا نمبر یاد رکھیں۔ یہاں پر کافروں کی ہلاکت کا ذکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو کہتے ہیں کہ کافر کے مرنے پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کافر، بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ، ظالم کے مرنے پر اگر کوئی کہ اللہ کا شکر ہے تو کہتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے، کسی کے مرنے پر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر واضح لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں،
ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جب ابو جہل مارا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے شکر ادا کیا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب کافر مارے گئے، ہلاک کیے گئے، قتل کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا صحابہ کرام کو اطلاع دی گئی تو صحابہ کرام سے بھی ایسے موقع پر شکر کرنا ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی ثابت ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔